بہت زیادہ سوار، اس لیے جب دنیاداری سوار ہوتی جا رہی ہے تو ایسے موقع پر خدا کو یاد رکھنا، اہل بیت کی نصیحت پر عمل کرنا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے۔ بہت وقت مفاد ٹکراتے ہیں، بہت وقت ہمارے کام ٹکراتے ہیں اور ہمیں ہر کام کے لیے فرصت ہوتی ہے، لیکن مولا کی بات سننے کے لیے فرصت بڑی کم ملتی ہے۔ لیکن جو لوگ کنٹینیو کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کی عزت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ خطبہ نمبر 83 جس کا خطبہ غرہ کے نام سے مشہور ہے، عجیب و غریب باتیں مولا کائنات نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ نہج البلاغہ میں جو مولا مثالیں بیان کرتے ہیں ان مثالوں کے پیچھے بہت بڑا میسج پوشیدہ ہے، ورنہ آپ اردو کا ترجمہ پڑھ لیں اور سمجھ بھی آپ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مثالیں دی ہیں اس کے پیچھے کیا کہنا چاہ رہے تھے، مولا کے کہنے کا مقصد کیا تھا، وہ تو مولا جانے، لیکن جو گیس کیا جا سکتا ہے، جو ان کی بات کے قریب پہنچا جا سکتا ہے، وہ مثالوں کے پس منظر کی بات ہوتی ہے۔ لہذا وصیت کر رہے ہیں مولا کائنات۔ دیکھیں، ایک باپ وصیت کرتا ہے تو جو لائق بیٹا ہوتا ہے اسے وصیت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا لائق ہے، وصیت پہ عمل کر رہا ہے۔ جو ہماری امت کا باپ ہے، خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ اے علی، میں اور تم امت کے باپ ہیں، تو مولا کائنات ہمارے ولایت کے بھی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ وصیت کر رہے ہیں تو ان کی وصیت پر وہی عمل کرے گا جو ان کا لائق بیٹا ہوگا، جو ان کا لائق فرزند ہوگا۔ لہذا فرمائے اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب الامثال۔ بہت عجیب جملہ ہے یہ۔ اے اللہ کے بندو، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کون سا تقوی؟ الذی ضرب الامثال، جو اللہ نے خود سمجھایا ہے، خود مثالیں دے کر سمجھایا ہے، خود مثالیں دے کر بتایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں جو تقوی ہے وہ نہیں، جو اللہ نے سمجھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کی تھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسان عزت و شرف کے لیے جیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اچھے مکان بناتا ہے، لگژری گاڑیاں خریدتا ہے، لائف سٹائل اپنی بہت اچھی رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ لوگ عزت کریں، لوگ ہمیں معزز سمجھیں، لوگ ہمیں بڑا آدمی سمجھیں، لوگ ہمارے وقار کو سمجھیں۔ یہ آپ کے ذہن کی اپج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک وہی سب سے بڑا انسان ہے، وہی معزز انسان ہے جس میں تقوی ہے۔ ایک مثال دے دی کہ تقوی لباس آپ کی دولت، آپ کے شواف، آپ کے اس لائف اسٹائل سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے تقوی کا تعلق اللہ نے جو چیزیں ہم پر واجب کی ہیں اس کو کرنا، کنٹینیو کرنا، جو چیز ہم پہ حرام کی ہے اس سے رکنا، جو چیز مستحب کی ہے اس کی تشویق دینا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کو راضی رکھنا، رسول کو راضی رکھنا اور اہل بیت کو راضی رکھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر فرمایا وقت لکم الاجال، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے زندگی کے وقت کو معین کر دیا ہے۔ یعنی تمہارے لیے موت کا ایک وقت معین ہے، یعنی تمہاری زندگی 50 60 70، بس آج کے دور میں 100، اس سے زیادہ تمہیں جینا نہیں ہے۔ کتنا جینا ہے کسی کو نہیں، یہ میں گیس کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ 20 سال میں چلے گئے، بہت سے لوگ 25 سال میں، 15 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، 70 سال، 80 سال، مختلف ایج میں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو ان کی ہر آدمی کی ایج معین ہے، اتنا جینا ہے۔ جب آپ کا وقت معین ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیوں آپ دنیا میں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ کہیں کہیں خطبوں میں مولا کائنات کا درد چھلکتا ہے۔ یہ جو بھی خطبے دیے ہیں یہ جمل، صفین، نہروان کی ان سچویشن کے دوران دیے ہیں کہ تم آج علی کو چھوڑ کے چلے گئے، تم آج علی بن ابی طالب کو چھوڑ کے بھاگ گئے، ابو موسیٰ اشعری کی طرف چلے گئے، معاویہ کی طرف چلے گئے کہ پیسہ ملے گا، کھانا ملے گا، اچھی لائف ہو جائے گی۔ یہ جو تم اچھی لائف ہو جائے گی، پیسہ ملے گا، کھانا ملے گا، یہ بہت کم مدت کے لیے ہے، اور تم علی کو چھوڑ کے چلے گئے، تم علی کے خلاف کھڑے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے
کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد علی کو چھوڑ کر جاننے والے، علی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی سزا کیا ہے تمہیں رسول اللہ نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ وقت لکم الاجال، تمہارا وقت معین ہے، تم بہت لمبا نہیں جی سکتے ہو، ایک تمہاری ٹائمنگ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب ہم لوگوں کی عمر 50 60 70 کی ہو رہی، تو ہمیں سمیٹنا چاہیے اپنی دنیا کو، دنیا سے تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف جانا چاہیے، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو سرخرو رہیں۔ تو تقوی اس کا نام ہے، اللہ کی معرفت، اللہ سے قریب ہونا۔ اور آج کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ البسکم الریاش، بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اور تمہیں پہنایا، ریاش کہتے ہیں لباس کو، لباس پہنایا، کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا نا، مثال دی مولا نے، لباس انسان کے عیب کو چھپاتا بھی ہے اور لباس سے انسان کا وقار بڑھتا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا عیب بھی چھپایا ہوا ہے اور تمہارے وقار کو بڑھایا بھی ہوا ہے۔ تم گنہگار ہو، تم گناہ کرتے ہو، تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں لباس پہنائے ہوئے، یعنی تمہارے عیب کو چھپائے بھی ہوئے ہیں اور تمہیں وقار بھی بنائے ہوئے لوگوں کے درمیان میں، پھر بھی تم تقوی نہیں اختیار کرتے، پھر بھی تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں روک رہا ہے۔ وَأَرْفَعَ لَكُمُ الْمَعَاشِ، اور یہی نہیں ہے، اس نے بلند کیا ہوا ہے تمہیں فراوان، یعنی نہیں روکا ہے اس نے، یہ نہیں کہا ہے کہ $2 کمانا ہے یا 2000، نہیں، جتنا چاہو پیسہ کماؤ، جیسے چاہو دنیا میں جیو، چھوڑا ہوا ہے اس نے کوئی تم پہ پابندی، کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا میں کوشش کرو، لیکن اتنی ہی کرو جتنے میں تمہارا دین، تمہارا تقوی تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یعنی حرام طریقے سے پیسے کمانا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، ناجائز جو چیزیں خداوند عالم نے نہیں رکھی ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں کی ہیں، پیسے کمانے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بہت بنائے ہیں، فراوان، دو ایک معنی کہ فراوان راستے بنائے ہیں، یعنی اگر تم ایک حرام کا راستہ چھوڑو گے، حلال کے 10 راستے اللہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اس نے تمام چیزیں تمہارے لیے فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَحَاطَ بِكُمُ الْأَحْصَاءُ، پھر اس نے تمہیں گھیرا بھی ہوا ہے، کیا کر رہے ہو؟ احاطہ بکم الاحصاء کہتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے کسی کو لگا دینا، کہ اسے گھیرے رہو، اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھو، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کو مولا فرما رہے ہیں کہ اس نے فراوان تو کیا ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہے، سب کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو اس نے گھیرا ہوا ہے، یعنی تمہیں کنٹرول کیا، وہ جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ نہ سمجھو، تم مثال کے طور پر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی سے ہم نے جھوٹ بول کے پیسے لے لیے اور نہیں دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، کسی سے فراڈ کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم۔ اس کے الٹا کسی کے ساتھ نیکی کر دی، وہ تمہاری نیکی کو نہیں مان رہا ہے، چھوڑ دو، دیکھ رہا ہے خدا کہ تم نے نیکی کیا ہے، سامنے والا نہیں مان رہا ہے، ہر چیز کی ایکٹیویٹی تمہاری اس نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے خداوند عالم نے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ایکٹیویٹی پر خداوند عالم کی نگاہ ہے۔ جب ہر ایکٹیویٹی پر خداوند عالم کی نگاہ ہے تو خداوند عالم جو ہے، اس کے بعد فرمایا وَأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ، اور اسی تمہاری ایکٹیویٹی پر نگاہ رکھنے کے بعد تمہیں جزا ملے گی، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر تم نے اچھا کیا ہے تو جزا اچھی ملے گی، اگر برا کیا ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک مثقال چنے کے برابر بھی خیر کیا ہے وہ دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یعنی یہاں پہ گناہ نہیں کہا ہے خدا نے، شر کہا ہے۔ شر، کبھی کبھی انسان شریر ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شر کر رہے ہیں۔ شر جو بھی کیا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، خیر جو کیا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَحْصَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ، اور اس نے وَأَحْصَرَكُمْ عطا کیا ہے تمہیں بہترین نعمتیں۔ ہم جب نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم خارج کی نعمت کو سمجھتے ہیں،
کھانا پینا, گھر مکان نہیں. بہترین نعمتوں میں نعمت کیا ہے؟ آنکھ, جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. زبان, جس سے آپ بول رہے ہیں. ہاتھ پیر آپ کے سالم ہیں, جس سے آپ چل رہے ہیں. ذہن آپ کا کام کر رہا ہے. ان لوگوں سے جن کے پاس ذہن نہیں, دیوانے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ اندر کی نعمت ہے. شعور, شرف, مثال کے طور پر جسم کی سالمیت. اور باہر کی نعمتیں کیا ہیں؟ کھانا پینا, آکسیجن, سب کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے خداوند عالم نے. کثرت سے نعمت عطا فرمائی ہے, پھر بھی تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو, پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ای اعلی ربکما تکذبان, تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس کا مطلب لوگ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں, پھر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے. پھر بھی ہمیں جسے کہتے ہیں کہ خداوند عالم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. افسوس کی بات ہے, مولا اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اور یہ درد ہے مولا امیر المومنین کا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب لوگ علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے. علی کو سلام نہیں کرتے تھے, علی سے پوچھتے نہیں تھے, علی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, علی کے خلاف زبانیں کھول رہے تھے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چاہو کر لو, تمہاری ایکٹیویٹی پر نگاہ ہے, تمہاری ہر سانس پر خدا کی نگاہ ہے. اس نے گھیرا ہوا ہے تم کو, اس نے نعمتیں بھی دی ہیں. نعمتوں میں کیا ہوتا؟ توبہ کی توفیق بھی دی ہے. آپ نے گناہ کیا, توبہ کی توفیق بھی دی ہے, پھر بھی توبہ آپ نے نہیں کیا, تو پھر آپ کو قیامت میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی معافی نامہ نہیں ہے. پھر فرمایا وَانذَرَكُم بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ, اللہ اکبر. اور اس نے تمہیں عذاب سے ڈرایا ہے. صرف ڈرایا نہیں ہے, دلیلیں دی ہیں, ہر چیز دکھا دیا ہے, ہر چیز سمجھا دیا ہے. یہ کرو گے ایسے کریں گے, یہ کرو گے ایسے کریں گے, یہ کرو گے ایسے کریں گے, یہ کرو گے یہ گناہ یہ ملے گا, سزا یہ ملے گی, یہ کیا جائے گا. یہ سمجھا دیا ہے, دلیلیں دے دی ہیں سب کہ تم اگر گناہ کرو گے تو بچو گے نہیں. اس کے باوجود اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نماز واجب ہے, نہیں پڑھنے پر آپ کو گناہ ملے گی, نہیں پڑھنے پر آپ کو سزا ملے گی. آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ ہم مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ نماز واجب ہے. نہیں, دلیل کے ساتھ آپ کو پہنچائی جا چکی ہے بات, لہذا آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. مولا کائنات کے ایک مقام پر اور جملہ ہے جو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھیے گا. جب کبھی شیطان بہکائے تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہوتی. شیطان ہر کو بہکاتا ہے, نیچرل ہے, کوئی اس میں گھبرانے کی چیز نہیں ہے. کوئی شیطان بہکائے تو مولا فرماتے ہیں کہ جس چیز پر خداوند عالم نے سزا زیادہ رکھی ہے اس سے بچنے کے راستے بہت بنائے. مثال کے طور پر نماز ہے, نماز نہ پڑھنے والے کو سزا بہت ہے, سخت سزا ہے. تو اس نے اس گناہ سے بچنے کے لیے راستے بنائے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو, بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ جاؤ. کروٹ ہو جاؤ. کچھ نہیں کر سکتے ہو, اشارے سے پڑھ لو, لیکن پڑھ لو. کیوں؟ کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو کمزور تھا, میرے گھٹنے میں درد تھا, بیٹھ جاتے. میں کمر سے نہیں اٹھ سکتا تھا, لیٹ جاتے. میں گھوم نہیں سکتا تھا دائیں بائیں, کچھ پرابلم تھی, آنکھوں سے پڑھ لیتے. لہذا آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. لہذا کیا فرمایا ہوا؟ انذرکم بالحجج البوالغ, اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے, عذاب سے ڈرایا ہے. کس کے ذریعے سے؟ حجتیں پہنچا کر. روزے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, لمبا ٹائم ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں, سفر کریں, نکل جائیں باہر, چلے جائیں کسی رشتے دار کے, صلہ رحم کر لیں. لکھا ہوا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے بہانے سے بھی اگر آپ سفر کرتے ہیں تبھی سفر جائز, کہ بھائی مجھے روزہ نہیں رکھنا, میں سفر کر لوں تاکہ بچ جاؤں, جب دسمبر آئے گا تو قضا کر لوں گا. جیسے آج کل روزے قضا کرنے کے دن آج کل آ گئے, کر لیں آپ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے روزہ نہیں رکھنا, مجھے پتا نہیں تھا. نہیں, روزہ نہیں رکھیں گے بچ نہیں سکتے آپ کو سزا ملے گی. لہذا برائے کرم ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. پھر فرمایا وہ عذاب بھی دے گا. کیوں دے گا؟ فَأَحْصَاكُمْ عَدَدًا, پہلے اس نے گھیرا ہوا تھا, پھر فرما رہے ہیں کہ فَأَحْصَاكُمْ, ایک ایک چیز کو اس نے
कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि गीबत तुमने 10 मिनट किया, मेरा जिक्र 100 मिनट किया, तुमने 4 कदम यहाँ बढ़ाए, 5 कदम वहां गए, ऐसा किया वैसा किया, जो भी आप कर रहे हैं, अददन, अददन से मुराद है कैलकुलेशन है, अदद से मुराद गिनती नहीं है, कैलकुलेशन है यहाँ पे। उसने कैलकुलेट करके गिनतियों में रखा हुआ है, बच नहीं सकते आप, बहुत बड़ी बात है। ववज़्ज़फ़ लकुमुल मददन, फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए उसने मुददन, हाँ, मुदद के मानी होते हैं इम्तिहान का, नहीं, उसने जो है वज़्ज़फ़ लकुमुल मुददन, तुम्हें दिखाया भी है लोगों की बातों को कि कैसे हम अजाब नाजिल करते हैं लोगों के ऊपर, दिखाया भी है उसने। फिर क़रार इन खिबरत, और उसने क्या किया है कि तुम्हें अपने वज़ाइफ को अदा करने के लिए इम्तिहान गाह में छोड़ दिया है। यानी आप जब इम्तिहान देने वाले हॉल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बैठ के अपने पेपर्स को जल्दी जल्दी हल करते हैं, बैठ के वहां मस्ती नहीं करते, बैठ के वहां बातें नहीं करते, वहां अलाउ नहीं है ना मस्ती करना ना बातें करना। लिखें, जितना लिख देंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा और उतनी आपकी जिंदगी, मुस्तकबिल और फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे। मतलब इस मिसाल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कायनात है ना, इसी तरह की है, अल्लाह ने छोड़ दिया है तुम्हें। अब बातें करके इधर करके उधर करके गीबत करके आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आपने उसको सही मौके से इस्तेमाल किया तो आपको इसका अजर अजीम भी मिलेगा। वदारिन इब्रतिन वअंतुम मुख्तबिरून, और ये इबरत का की दुनिया है। इबरत से मुराद सबक लेना, इबरत से मुराद किसी ने गुनाह किया, उस पर अजाब देखा आपने, उससे सबक लें, नहीं है तो मौत से सबक लें, कब्रिस्तान से सबक लें कि बड़े से बड़ा सिकंदर भी जो है वो जमीन की मिट्टी में दबा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। ये इबरत है, ये मकाम इबरत है, घर ऐसा है। वन तुम मुख्तबिरून फीहा, और मकाम इबरत, ये घर जो है वो इबरत का मकाम है और तुम इसमें रह रहे हो, तुम इसमें तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, तुम्हें देखा जा रहा है। वो मुहासबून अलैहा, जब तुम इम्तिहान देकर चले जाओगे तो तुम्हें नंबर दिए जाएंगे। अब तुम्हारे ऊपर कि तुमने जितना लिखा है, नंबर तुम्हें उतना ही मिलेगा। तो कहने का मकसद यह है कि नहजुल बलागा है और मौला ने बड़ी अजीम बातें कही हैं कि हमें हमारी मौत का वक्त मुय्यन है, हमारी हर चीज़ कैलकुलेट है, सब कुछ देखा जा रहा है। कभी ना समझिए कि हमने किसी के खिलाफ कुछ साजिश कर दी, किसी को बदनाम कर दिया, किसी के खिलाफ बोल दिए, किसी के यहाँ लड़ा दिया और हम बच के निकल के हमारा नाम नहीं आया है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हिसाब देना होगा, लिहाजा क्या करें। अब सारे लोग सोच रहे जब कर दिया तो क्या करें, अल्लाह ने तौबा का रास्ता खोला हुआ है। तौबा करें और जिसके खिलाफ आपने कोई साजिश किया है, जिसके खिलाफ आप कुछ बोले हैं, बिला झिझक माफी मांग लें। अजीजों, इज्जत देने वाला खुदा है, किसी से माफी मांगने से इज्जत में कमी नहीं होती, इज्जत बढ़ जाती है। खुदा देने वाला इज्जत है। फिर फरमाया दुनिया की तरफ आए। मौलाए कायनात दुनिया की बड़ी बड़ी मजम्मत करते हैं, और क्यों करते हैं मजम्मत, दिखता है। दुनिया धोखा देती है, दुनिया तबाह करती है। तबाह के माने क्या होता है, जाहिरी तौर से तो पैसे बहुत आ जाते हैं, जाहिरी तौर से दौलत बहुत आ जाती है, जाहिरी तौर से, लेकिन जब मौत करीब आती है तब समझ में आती है हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, औलादें ले लेंगी, ये तो हम गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, औलादें छीन लेंगी। मुझे क्या मिला, मैं क्या लेके जा रहा हूँ कब्र में, मैं क्या लेके जा रहा हूँ अहले बैत के सामने, मैं क्या लेके जा रहा हूँ मौला अमीर अल मोमिन जो सबसे पहले मौत के बाद मुलाकात होनी, उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अजीजों। इंपॉर्टेंट यहाँ की जिंदगी नहीं, उसके लिए फरमा रहे हैं फैन दुनिया रन मशरबुहा, यानी ये दुनिया जो है एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा पानी है जो गंदा है, पीने से आपको बीमारी हो जाएगी, गंदा पानी है। यानी यहाँ किसी पर भरोसा, दुनिया की लालच, कि आप सोचें कि मैंने बहुत कुछ कर लिया दुनिया में, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये धोखा है। आपने गंदा पानी पी लिया है, क्योंकि आप दीन से दूर हुए हैं, आप अहले बैत से दूर हुए हैं, आप अल्लाह रसूल से दूर हुए हैं,
آپ اخلاقیات کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ نے حرام حلال کو بالکل ترک کر دیا ہے، گویا آپ نے گندا پانی پی لیا ہے۔ پھر فرمایا وردغن مشرعها، اور جو اس کا کنارہ ہے نا وہ کیچڑ بھرا ہے، یعنی جسے کہ گل آلود کہتے ہیں نا، کیچڑ بھرا، جیسے پیر رکھیں گے سوکھی زمین پہ پیر رکھنے پر کپڑے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر گیلی زمین پہ جہاں کیچڑ ہو رہا ہو، کیچڑ آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہاں پہ پیر رکھنے سے پیر دھستا بھی ہے اور پیر بھی گندا ہوتا ہے اور جو کپڑا وہ بھی گندا ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ دنیا میں جائیں گے اتنی آپ اپنے جسم اپنے وجود پر گندگی لے آئیں گے۔ پھر فرمایا یونق منظرها، اس کا گھاٹ کے اوپر اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اٹریکشن ہوتا ہے کہ آدمی دوڑتا ہے، اور جب دوڑتا ہے تو وہ کیچڑ میں جا کے گرتا ہے۔ لہذا دنیا میں سوچ سمجھ کے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جینے کی زندگی کی کوشش کریں، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کسی چیز پہ شرمندہ نہ ہونا پڑے، پھر آپ کو پچھتاوا نہ ہونا پڑے۔ یہ مولا کا، چونکہ مولا کو زندگی کا بھی پتا ہے، موت کے وقت کا بھی پتا، موت کے بعد کیا ہونا ہے یہ مولا کائنات کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا حشر ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جو چلے گئے واقع بتا بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ ذات مبارک ہے جو ہر کی قبر پہ آتا ہے، ہر کی موت کے وقت آتا ہے، اس لیے پتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ وہ علی بن ابی طالب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں ان مولا کی بات کا لیے سہارا بناؤ، میں کیا ہدایت کر سکتا ہوں آپ افراد، آپ ہو سکتا ہے شرف میں ہم سے بہتر ہوں، کہ تو میں اپنی اصلاح کروں اور آپ تک بات مولا کی پہنچا رہا ہوں کہ دنیا کی گھاٹ جو ہے خوبصورت بہت دریا دکھتا ہے، آپ دوڑیں گے دریا کی طرف، لیکن جب دوڑیں گے تو کیچڑ میں پھنسیں گے، جب کیچڑ میں پھنسیں گے تو کیا ہوگا، یوبقو مخبرھا، جب جیسی کیچڑ میں دھسنا شروع ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، تو کیڑے ہیں، بچھو ہے، بدبو ہے، میں نے کیا کیا، کہاں میں کود گیا، جلدی سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ یہ بڑی عظیم مثال مولا کائنات دے رہے ہیں۔ لہذا دنیا آپ کو دکھتی تو اچھی ہے، لیکن بے ایمانی، خرافات، جھوٹ، گناہ، بد کرداریاں، یہ سب ہے۔ اگر اس میں جانا ہے تو بسم اللہ، اگر اس سے بچنا ہے تو دنیا میں اتنا ہی جئیں، اتنا ہی کوشش کریں جتنے میں آپ کا دین محفوظ رہے دنیا کے ساتھ۔ پھر فرمایا غرور حائل، یہ دنیا دھوکا ہے، غرور کے معنی دھوکا، اور ایسا دھوکا ہے جو مٹ جانے والا ہے۔ دھوکا کیسے ملتا ہے انسان کو، دھوکا دینے والے دھوکا دے کے چلے جاتے ہیں، جس کو دھوکا ملتا ہے درد اس کو ہوتا ہے، یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، اور مٹ جانے والا دھوکا ہے۔ وَضَوْءٌ آفِلٌ، ایک ایسی روشنی ہے جو بجھ جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹارچ ہے، پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اس کی مثال اگر ہم آج ڈیوائس سے دینا چاہیں تو ایسا ایک موبائل ہے جس کو جو شٹ ڈاؤن ہو گیا تو آپ کیا کریں، آپ موبائل لے کے جا رہے تھے، بیٹری آپ کی چارج تھی، کتنے دن چارج اگر آپ چارجر نہ رکھیں تو 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، ایک دن کے بعد بیٹری ختم ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی موبائل ہوگا، اگر وہ چارج نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دنیا ہے، اس کا چارجر بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، اور پھر دوسرا چارجر آپ کو ملنے والا نہیں، آپ کو حیات نہیں ملنے والی ہے کیا واپس آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضوء آفل، ایک روشنی ہے جو بجھ جائے گی، وظل زائل، ایک ایسا سایہ ہے جو ختم ہو جائے گا۔ سایہ کب تک ہے؟ جب تک سورج رہتا ہے، سورج ڈوبا اور سایہ ختم ہو گیا۔ وسناد مائل، ایک ایسی دنیا سہارا ہے جو گر جائے گی، یعنی ایک ایسی ڈال پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹوٹنے والی ہے، ٹوٹ کے گر جائے گی۔ ڈال محفوظ ہے؟ نہیں محفوظ ہے۔ لہذا ایسی دنیا کی طرف کیوں جا رہے ہیں جس میں دھوکا، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسے کوئی مدد نہیں ملے گی آپ کو سوائے پریشان ہونے کی، سوائے تنگ ہونے کے۔ یہ ان کے لیے ہے جو آخرت کو سوچ رہے ہیں۔ یہ مولا آخرت کی بات، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب مرو گے نا اس دنیا میں، یہاں تو کر لو گے، مولانا تو کہہ رہے ہیں دھوکا، ہمیں تو بڑا اچھے دوست ملے ہوئے ہیں، بڑے وفادار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوست وفادار تو ہیں، دوست نے آپ کو کتنا دن کی طرف راغب کیا ہے،
ایسے دوست تو اچھے نہیں ہیں جو آپ کو دنیا آپ کی طرف لے جائیں. دنیا چھوڑو یار, کیا تم یہ درس ورس میں پڑھے ہو, کیا تم یہ نماز روزے میں پڑھے ہو, کیا تم مجلسوں میں جا رہے ہو, چلو جو چلتے ہیں ذرا ادھر کچھ انجوائے کرتے ہیں, کوئی انٹرٹین کرتے ہیں, مچھلیاں مارتے ہیں, چلتے ہیں ذرا پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں. یہ دوست ہے؟ یہ وہ سہارا ہے جو ختم ہونے والا ہے, یہ وہ روشنی ہے جو ختم ہونے. ایسی دوستی سے پرہیز کریں جو آپ کو دنیا کی طرف تو لے جائے, انجوائے تو کرائے, لیکن آپ کا دین ختم کر دے, آپ کو بے نمازی بنا دے, آپ کو مغرور بنا دے, آپ کو کار خیر سے روکنے لگے. یہ دنیا ہے, اس سے مولا کائنات منع کر رہے ہیں. چونکہ معاویہ یہی کر رہا تھا, معاویہ لوگوں کو دنیا دکھا رہا تھا. حضرت علی سے لوگ کیوں چھوٹ کے بھاگے؟ چونکہ حضرت علی ظاہری طور سے کچھ دیتے نہیں تھے. لوگ توقع لے کے آتے تھے کہ پیسے ملیں گے, حضرت علی نصیحت کرتے تھے, آؤ ہمارے پاس بیٹھو, ہم سے علم سیکھو. انہیں اچھے کھانے چاہیے تھے, انہیں پیسے چاہیے تھے, کدھر گئے؟ معاویہ کی طرف گئے. لیکن ہوا کیا؟ مر تو گئے لیکن لعنت آج تک پڑ رہی ہے. یہ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حتی اذا انسا نافروہا, دنیا ایسی ہے کہ جتنا آپ اس میں اندر جائیں گے, جتنا اس سے مانوس ہوں گے, جتنا دنیا کمائیں گے, اتنی نفرت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. یعنی آپ نے ایک گھر لیا, دو گھر لیا, حسد, آپ کے خاندان میں حسد شروع ہو جائے گی, مومنین میں سب حسد کرے, بتاؤ بھائی بڑا پیسہ ہے, بھائی بڑا پیسہ ہے, دیتا نہیں ہے, کنجوس ہے, بخیل ہے, خیال نہیں کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, اور 3-4 مکان ہیں, بڑے بڑے لگژری گاڑیاں ہیں, لیکن نفرت کتنی آپ کے پیچھے ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑے. لیکن یہی آپ نے پیسہ کمایا, اپنی زندگی اچھی جی, لیکن لوگوں میں بانٹا, لوگوں کی مدد کیا, کار خیر کیا. چونکہ دنیا سے آپ مانوس نہیں ہو, لہذا آپ نے اپنی دولت کمائی ہوئی اللہ کی راہ میں بانٹا, تو مرنے کے بعد برسوں یاد رکھیں گے آپ کو لوگ, برسوں آپ کی لیے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. یہ چاہیے ہمیں اور آپ کو. یہ نہیں کہ مرے اور گاڑیاں گئیں, گھر گئے, اور 2-4 مہینے کے بعد کوئی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں, آپ کی اولادیں نہیں پڑھ رہی ہیں سورہ فاتحہ. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو مولا فرما رہے ہیں اذا انسا نافروہا, جب اس دنیا سے تم مانوس ہوتے ہو تو تم پہ نفرت کرتی ہے. وَأَخْصَدَتْ بَاسِهُمَا, اور جو وہ اس سے برا سمجھتا ہے, جو اس دنیا سے لعنت بھیجتا ہے, برا سمجھتا ہے, وہ مطمئن رہتا ہے. اطمینان کہاں ہے؟ دنیا کو ترک کرنے میں. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کا بیٹا نفس مطمئنہ ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے جو کل ایمان ہے. دنیا کو ٹھکرانے میں اطمینان ہے. اطمینان کیا ہے؟ خوشی. پھر اس کے بعد فرمایا وَآلَقَتْ مَرَا أَوْحَاقَ الْمَنِيَّةَ فَقَائِدَةٌ لَهُ إِلَىٰ زَنْكِ الْمَسْجَعَ. اب یہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی مثال, جب کوئی مطمئن دیکھتی ہے نا دنیا, یہ پیر پٹکنے لگتی ہے, تماشے کرتی ہے, اور کیا کرتی ہے کہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے, گرفتار کر لے, پھر نشانہ بنا لے, اور یہاں تک کہ کھینچ کے قبر تک لے جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو تنگی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا کے تڑپنے پر, مثال کے طور پر کیسے ہوتا ہے ایسا؟ جیسے آپ نے کار خیر کرنا شروع کیا, دنیا بیوی کے سہارے آئے گی, پیسے کیوں بانٹ رہے ہو, یہ کرو وہ کرو, بچوں کے سہارے آئیں گے, بچے آبجیکشن کریں گے. آج کل تو معاملات یہ ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ مجلس جاؤ تو والدین مجلس جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں نہ جاؤ تو والدین نہیں جاتے. یہ معاشرہ ہے. اس طرح کی بات کرنی چاہیے ہمیں نہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے سامنے ہم نے بات کو پیش کیا ہے. امید ہے کہ اب تک یہ بات پہنچی ہوگی, اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سوال اور جواب کی طرف چلیں. عزیزان محترم, جب بھی آپ پر دنیا سوار ہو, مولا کائنات کا جملہ یاد رکھیے گا, یہ وہ سہارا ہے جو ختم ہونے والا ہے, یہ وہ روشنی ہے جس میں اندھیرا ہے, یہ وہ سایہ ہے جو ضائع ہونے والا ہے, یہ وہ گھاٹ ہے جس میں کیچڑ ہے. دنیا میں رہیں اتنے ہی رہیں جتنے میں آپ کا دین
اور آپ کی عزت اور آبرو اور آپ کا اخلاق اور آپ کا ضمیر اور آپ کی شرافت باقی رہ جائے۔ امید ہے خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو مولا کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سوال کے لیے ہم منتظر ہیں، آپ جلدی جلدی سوال کر لیں تاکہ آپ کے جواب پہنچائے جائیں۔ جی جزاک بسم اللہ اللہ۔ مولانا صاحب، اختر شاہ صاحب کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پلیز میوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ابھی آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں دنیا کے متعلق اس میں تھوڑا سا یا تو میرے نالج میں کمی ہے یا میں نے غلط سنا ہے۔ حضرت علی نے ایک جگہ پہ دنیا کی سے نفرت کرنے والوں کو بھی ڈانٹا اور جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے ان کو بھی ڈانٹا۔ ایک چیز یہ، دوسرا ایک یہ میں کہوں گا کہ ایک اور چیز جو عام طور پہ ہوتی ہے، دوسرا موقع ہر آدمی کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرا موقع کیوں نہیں دنیا میں آنے کے لیے دیا؟ جب آدمی ایک امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، سپلیمنٹری آ جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ چاہیے دوبارہ اپیئر ہو جاؤ، اس میں موقع کوشش کرو دوبارہ اپیئر ہو جاؤ اس میں۔ دیکھیے، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ دنیا کو جو لوگ ترک کر کے اور جس کو کہتے ہیں صوفینزم کہ ہم کچھ کریں گے نہیں، ان کی مذمت کیا ہے۔ ہم نے اسی لیے بار بار جملہ کہا ہے اپنی اس تقریر میں، اس جو خطبے کے بیان میں، کہ دنیا میں اتنا ہی جاؤ جتنے میں تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری آپ کے بچوں کی ہے اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، بچے بھوکے رہے ہیں، ان کی مذمت کی ہے۔ جاؤ، پیسے کماؤ، حلال روٹی کی طرف تلاش کرو، کم آئے اللہ کا شکر کرو، لیکن زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، زیادہ اپنی چیزیں کرنے کے لیے حرام کی طرف نہ چلے جاؤ، وہاں مذمت ہے مولا کائنات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو اعتراض اور سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے دوسری بار اس نے کہا ہے بار بار توبہ کی تو مہلت دی ہے۔ توبہ کی جب مہلت دے دی ہے تو پھر دوسری بار زندہ کرے گا، تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ایک بار مجھے مہلت دی جائے تو میں یہ کروں گا، جب میں مہلت دوں گا تو یہ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ جیسے مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن میں آیت ہے، میں کہیں آپ کو دیکھ کے اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ مجھے مہلت دی جائے اور میں دنیا میں واپس جا کے پھر نیک کام کروں گا، مہلت دے دوں، لیکن یہ وہی کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ لہذا مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جی شکریہ۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اور ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے، AKWAZ کا۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اتنا بیان کیا کہ اللہ کا شکر، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز روزہ ہی شکر کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ نہیں، شکر کا طریقہ یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کام کو کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے پیسے کمایا ہے، نعمت ملی ہے تو خرچ کرو خدا کی راہ میں، یہ شکر ہے۔ کھانا اچھا ملا ہے تو کھانے کے بعد اس میں کھچوڑ نہ نکالو، اللہ کا شکر کرو کہ کھانا اچھا ملا ہے۔ بچے با تربیت ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر کرو، صحت ہے تو اللہ کا شکر کرو۔ شکر للہ، شکر للہ پڑھتا رہا۔ ہاں، پروردگار تیرا شکر ہے اور کوشش کریں اس کو راضی رکھیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ جاب تو چلو پھر بھی حلال کی جاب ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہاں پہ جو ماحول ہے اس پہ گانے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اس کے راستے بتائے، بے پردہ خواتین ہوتی ہے، تو اس کا کیا کان کیسے بنتا ہے؟ یہاں پر جو ماحول ہے، یہاں پر جو ماحول ہے اس کے راستے بتائے گئے ہیں۔ تو کیا راستہ ہے؟ نہیں، آپ مطلب بچ سکتے ہیں حرام سے۔ جیسے گانے چل رہے، کان بند لیں گے جی، جیسے گانے لگے ہوتے ہیں، بہت اچھے گانے لگے ہوتے ہیں، میوزک گانے لگے ہو، اگر گانے لگے ہوتے ہیں تو آپ سن کیوں رہے ہیں؟ اب وہ کان میں تو آتے ہیں، کان میں آ رہے ہیں نا، کان میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ توجہ نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ مولانا۔ اگلا سوال کون ہے؟ اگلا یہ آغا ذوالفقار کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پلیز۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ ہم بیلنس کیسے کر رہے ہیں دنیا میں
ساری چیزوں کے ساتھ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کس طرح ہم بچیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ تو گائے بگائے ہمارے ساتھ ہیں ساری چیزیں، اور اگر ہمیں کچھ چیزیں میسر ہو گئی ہیں اور ہم ان کو خرچ کرتے ہیں تو دنیا والے اور رشتہ دار والے ہمیں نگاہوں میں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ایون اگر 2 دفعہ زیارتوں پہ بھی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اب تو بس انہوں نے زیارتوں کا ہی پکڑ لیا ہے اور زیارتوں پہ جانا شروع ہو گئے. تو کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ دیکھیے ولا خوف، جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی کام کریں تو ملامت کرنے والے کے ملاوت سے خوفزدہ نہ ہو، اپنے کو آپ ٹھیک رکھیں، دوسرا کیا کہہ رہا ہے وہ کہنے دیں. لیکن ہم نے بار بار کہا ہے کہ بیلنس یہ ہے کہ دنیا میں اتنا ہی آپ جائیں جتنے میں آپ کا دین محفوظ رہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہے، کیا چیزیں ہم پہ واجب ہیں، کیا چیزیں ہم پہ فرض ہیں، جی ہمیں کتنی، ہماری لمٹ کیا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے، پیسے کتنے کمانے ہیں. اگر ہاں پیسے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس ذمہ داریاں کتنی ہیں، والدین کی، بچوں کی، بیوی کی، ہاں نان کا ہے، پھر اس جی سے بچتا ہے تو رشتہ داروں کی، پھر اس سے بچتا ہے تو زیارات ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا بھائی بھوکا مر رہا ہے، ہاں اس کے بعد کھانے کو پیسہ نہیں ہے، آپ جی زیارتیں کر رہے ہیں. خود امام حسین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا اگر امام حسین السلام کوئی شخص جا رہا ہو اور یہاں پر کوئی مستحق بیٹھا ہو، بھوکا بیٹھا، آپ نے ایک بار فرسٹ ٹائم تو الاؤ ہے کہ فرسٹ ٹائم جائیں گے تو مولا پہلی بار آئے تھے تو مولا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم آپ جا رہے ہیں زیارت کو، اور آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، جس کے پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے، اس کی آبرو، اس کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. امام حسین السلام ذریعہ مبارک سے نکل کے آ جائیں آپ کے سامنے اور کہیں کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو، ہے جواب آپ کے پاس؟ نہیں کوئی جواب نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بیلنس ہے. صحیح. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہاں اللہ کا شکر اگر آپ کی پوری فیملی ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں، پیسہ ہے، جائیں 20 بار جائیں، مطلب لیکن جب جائیں تو آپ سے سوال نہ ہونے پائے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ کچھ مستحق ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، بھوکے، ان کی عزت و آبرو داؤں پہ لگی ہوئی ہے، جی آپ زیارتوں پہ زیارتیں کر رہے ہیں، سال میں 2 3 بار جا رہے ہیں. اگر امام حسین نے نکل کے پوچھ لیا کہ میرا ایک عزادار تھا، میرا ایک مومن تھا، میرا ایک ذاکر تھا، یا میرا مثال کے طور پر ایک شیعہ تھا، اور تمہیں معلوم تھا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، یہاں کیا کرنے آئے میرے پاس؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جی اسی لیے آپ دیکھیں کہ واقع ملتا ہے کہ مدرسے کا قیام کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں، اب کربلا میں رہیں گے، وہاں آخری زندگی گزاریں گے. امام حسین خواب میں آئے، کہنے لگے میری زیارت کر لو لیکن یہاں رکے رہو، تم زری کی زیارت کرو، میں اپنی خود زیارت کرا رہا ہوں، تم یہاں کام کرو، تمہارا وجود یہاں رہنا ضروری ہے، میرا دین پھیلے، نانا کی شریعت پھیلے گی. بے شک. تو جو دین پھیلانے والے لوگ ہیں، جو شریعت بتانے والے لوگ ہیں، ان کو تو آپ پرابلم میں ڈال رہے ہیں اور آپ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اگر امام حسین نے سوال کر لیا تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں اگر دنیا میں بغض میں لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی توجہ نہ کریں، خود آپ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بہت خوب، میں نے ایک بہت مثال. جی جزاک اللہ. اور کوئی ہے؟ افتخار حسین صاحب کو ہے. افتخار حسین صاحب انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی یہ بتایا آپ نے جو کروٹ لیٹ کے نماز کیسے پڑھ جائے گی؟ کروٹ لیٹنے میں مثال کے طور پر آپ قبلے کی طرف اپنا رخ کریں، اور جیسے آپ کروٹ دائیں کروٹ لے رہے ہیں تو قبلہ آپ کے منہ کے سامنے ہو، اور اس کے بعد آپ نیت کریں کہ نماز میں پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربت. جیسے ہاسپٹل میں ہو اور جو ہے وہ وہاں پہ قبلہ پتہ نہیں کہ کدھر ہے. نہیں پتہ کرنا پڑے گا نا قبلہ، قبلہ پتہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
دوسری بات یہ ہے کہ بنا وضو کے کیسے نماز پڑھ پائیں گے؟ اگر آپ کو وضو کی پرابلم ہے تو تیمم کر لیں، تیمم نہیں کر سکتے ہیں تو ویسے ہی پڑھیں نماز. بنا تیمم اور وضو کے ہو جائے گی؟ واش روم تو جائیں گے نا، کہ واش روم بھی نہیں جا سکتے. نہیں، جو ایسی کنڈیشن جب ہوتی ہے انسان کی تو وہ لیٹا ہی رہتا ہے. ہاں تو تیمم کر لیں، کسی طرح سے کر لیں، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کو. وہی پوچھ رہے تھے کہ بنا وضو کر نہیں سکتا ہے. ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو سچویشن کے حساب سے. اچھا جی. لیکن مجھے وہی اس میں رکوع اور سجود جو ہے وہ کیسے؟ ہاں وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ اشاروں سے ہوگا. جسے آپ نے سورہ حمد پڑھا تو اب اللہ ہوگا کہ اب مطلب آپ تصور میں جائیں گے، ہم رکوع میں جا رہے ہیں اور سر کو ایسے نیچے کریں گے تھوڑا سا. اگر سر ہلا تو خیال میں رکوع اور سجدے میں خیال میں جائیں گے. ہاں وہی ظاہر تو جا نہیں سکتے ہیں. خیال میں جائیں گے اور ذکر کریں گے. اچھا اس کے بعد تو جو ہے وہی مکمل کریں گے. ہاں پوری نماز خیال میں پڑھیں گے. اچھا وہی چیز پوچھنا تھا. وہی چیز کنفیوژن تھا کہ جو ہے وہ وضو تیمم کے بغیر کیسے؟ تیمم کرنا پڑے گا تو پانی لے کے کر لیں. 3 چلو تو پانی چاہیے. نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہو ویسے کر لیں. نہیں، جیسے وہاں ایسی سچویشن ہے جا کے جو ہے نہ وضو کر سکے نہ تیمم کر سکے تو ایسی سچویشن میں کر سکتے. ویسے پڑھیں نا پھر نماز، تو مجبوری ہے. اچھا ٹھیک جی. خدا حافظ. جزاک اللہ مان صاحب. شمیم آپ اپنا انمیوٹ کر دیں. ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب. میں آپ سے اسی بارے میں ابھی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے زیارات کے بارے میں، اور جو بھی آپ نے بتایا وہ بالکل صحیح ہے. میں بھی اسی بارے میں ایک تھوڑا سا ذہن میں الجھن رہتی ہے کہ ہم بہت دفعہ زیارات پہ گئے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جو بھی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم منتھلی بیسس پہ بھی، اور اس کے علاوہ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ضرورت مند ہے، سگے بہن بھائی نہیں الحمدللہ ان میں پرابلم نہیں ہے، لیکن دور دراز کے رشتہ دار یا کوئی بھی اگر سوال کرتا ہے کہ ہمیں ہیلپ چاہیے یا کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں. جو ہماری حیثیت ہے اس کے اندر جتنا ہم نکال سکتے ہیں فوری نکال دیتے ہیں اور ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، خصوصاً مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں زیارت کے لیے کربلا میں قدم رکھ سکوں، اور اللہ نے بہت دفعہ موقع دیا جب بہت بے چینی ہوتی ہے تو وہاں جا کے بہت سکون ملتا ہے. پھر جو محسوس ہوتا ہے جیسے جب تک دوبارہ جانے کا وقت یعنی آ جاتا ہے بہت زیادہ بے چینی بڑھتی ہے تو مولا اجازت بھی دیتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں دنیا میں ضرورت مند تو بہت ہیں، لیکن جو ہمارے علم میں آتا ہے ہم اس کے مطابق تو کر دیتے ہیں. تو کیا پھر ہماری زیارت قبول ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. اگر نالج میں نہیں ہے تو زیارت تو قبول ہے نا. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ذریعہ مبارک سے نکل کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کریں تو آپ کو یہ کہنے کو رہے کہ مولا میں نہیں جانتا تھا. مولا کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ تصور میں رکھیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کو معلوم ہے کہ اس کا بھائی پرابلم ہے، بہن پرابلم میں ہے، یا کچھ مومنین ہیں یا کچھ علماء ہیں جن کو ضرورت ہے پیسوں کی، معلوم ہے اسے. تو فرسٹ ٹائم تو الاؤ ہے کہ پہلی بار آپ جائیں، پہلی بار زیارت کے لیے الاؤ، روک نہیں سکتے آپ. آپ یہ کہیں گے مولا ہم کیا کریں، ہمارا دل تڑپ رہا تھا آپ کے لیے زیارت کے لیے، تو مولا چھوڑ دیں گے. لیکن سیکنڈ ٹائم جو آپ زیارت کو جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے.
یعنی ایک آدمی اگر کینیڈا سے زیارت کو جا رہا ہے تو میرے خیال سے 3 سے 4 ہزار ڈالر خرچہ ہوتا ہے. جی ہاں تو پہلی بار میں وہ جا رہا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے 5 سال 6 سال میں پیسے اکٹھا کیے ہوں, پھر وہ جا رہا ہے. جی تو وہاں پر تو معافی ہے, وہاں پر تو کہیں گے مولا میں نے تو اتنی محنت سے پیسے جمع کیے تھے آپ کی زیارت کے لیے, ٹھیک ہے نا. ہوں لیکن آپ سال میں 3 بار جا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کو خدا نے نوازا ہے. جی لیکن آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے, سیونگ ہو رہی ہے 4 ہزار 3 ہزار ڈالر کی, لیکن آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے والدین, آپ کی اولادیں جن کی شادیاں ہو گئی, بیٹیاں آپ کی, یا بیٹا اگر شادی ہو گئی ہے اور بیٹی پرابلم ہے تو ماں باپ پہ واجب ہے کہ بیٹی کی مدد کرے. بالکل بالکل آپ انہیں چھوڑ کے زیارت پہ پہنچ جائیں, وہاں سوال ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, آپ حتی الامکان کوشش کر رہی ہیں, اور تمام مستحقین کی مدد جو ہے تمام مومنین پہ واجب نہیں ہے. جن کا جو ریلیشن ہے ان پہ واجب ہے. یہ تو عالم کا کام ہے, عالم پر واجب ہوتا ہے. علماء ہاں آپ دیکھیں, علماء کی زیارتوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ جی میں 5 سال ہو گیا نہیں گیا زیارت پہ, کیوں؟ مجھ پہ واجب ہے. ہوں، مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمام مومنین کی امداد کو دیکھوں. بالکل آپ پہ واجب نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک مومن ہیں یا مومنہ. ہوں، آپ پہ واجب آپ کی فیملی ہے, اور آپ کے ریلیشن میں آپ کے نزدیک جو علماء رہتے ہیں, علماء کی مدد واجب ہے, وہ دین کا کام کر رہے ہیں. جی آپ انہیں بھوکا چھوڑ کے, آپ انہیں ان کے بچوں کو بھوکا چھوڑ کے آپ امام حسین زیارت, امام حسین پلٹ کے پوچھ لیں کہ میرا نوکر وہاں بھوکا مرا, تم یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. یہ میں یہاں پہ زیارت سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو بھی. لوگوں نے ہاتھ کٹا کے زیارت کی, بالکل لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم لگاتار جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب صاحب حیثیت ہے, پیسہ ہے ان کے پاس, اور ان کے اطراف کے لوگ بھوکے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ تو خیر امید ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں, جسے لیکن آپ کہہ رہی ہیں, آپ پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ نے سب کے آپ خود ہی کہہ رہی ہیں. اب آپ کو نہیں معلوم ہے تو عذر ہے نا آپ کو, پھر بھی آپ پر واجب نہیں ہے ہاں جو لیکن خرچہ ہم واجب نہیں. یہی سوچ کے کہ ہاں نہیں نہیں ہمارے نہیں پاس آپ جو کو بھی ہے. واجب ہی نہیں ہے. جب آپ کو کوئی مستحق ہی نہیں ہے, آپ کو میں نے کیا کہہ رہا, آپ پہ تو واجب ہی نہیں, آپ تو 50 بار زیارت پہ جائیں. میں بات ان کی کر رہا ہوں جو ذمہ دار لوگ ہیں. ہاں نہیں, لیکن ایسے اور خاص طور پہ ایسے لوگ جب کہتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, جو صاحب ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس بہت گاڑی پیڈ آف ہے, گھر پیڈ آف ہے, جی کتنا وہ خرچ کر رہے ہیں گھر پہ, گاڑیوں پہ, عیاشی لگی ہوئی ہے, لیکن اٹھ کے اعتراض ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کیوں آپ ہر 2-3 سال میں آپ زیارت پہ, ہم 2-3 سال اعتراض جوڑتے ہیں کرنے کا کسی دنیا. کو حق نہیں ہے, اعتراض کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. کون کس سچویشن میں زیارت پہ جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. بالکل لیکن زیارت پہ پہلی بار کے بعد, میں نے پھر پہلے واضح, پہلی بار میں تو آپ جائیں, پہلی بار میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے, فرسٹ ٹائم زیارت کے لیے. لیکن بار بار اگر آپ زیارت کو جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی مسئولیت ہے, مثال کے وہ طور پر صحیح. ایک بیٹی ہے, بیٹی کی شادی آپ پر لازم ہے, اس کا گھر بسانا لازم ہے. آپ بیٹی کی شادی چھوڑ کے فکر نہیں کر رہے ہیں, بیٹے کی شادی چھوڑ کے آپ زیارتوں پہ جا رہے ہیں, بعد میں کہتے جی پیسہ نہیں, شادی کہاں سے کریں, یہ تو نہیں ہوگا نا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت اچھا. ماں باپ آپ نادار, ان کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ایک ایک پائی کے لیے ترس رہے ہیں, آپ زیارت پہ زیارت کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت ٹائم دیا میں نے آپ کا. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی آپ. جی جی بالکل بالکل 100%. خدا حافظ. التماس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ مولانا صاحب, اور سوال تو کوئی ایسا آیا ہوا نہیں ہے. ایک چیٹ گروپ میں آیا ہوا ہے, جی بتائیں. جاب پر بہت ہی اچھے اچھے گانے لگتے ہیں, ان سے کیسے بچیں؟ اور آپ جاب جاب پر کا
اور جاب پر اور راستے میں جو خوبصورت خواتین ہیں ان سے کیسے بچیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھ اور انسان کے مزاج اور انسان کے دماغ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے کس خاتون کو دیکھ رہے ہیں اور کس نیت سے آپ سن رہے ہیں. اگر آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ اس سے مزہ لے رہے ہیں، تو یہ تو بالکل حرام ہے. لیکن ایک آرڈنری طریقے سے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اٹریکشن نہیں ہو رہی ہے، تو مجبوری ہے، آپ جا رہے ہیں. اس میں تو کوئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی نیت کو، آپ کے دل و دماغ کو. لیکن جہاں آپ کی نیت خراب ہو، جہاں آپ کے ذہن میں خیالات غلط آ رہے ہوں، وہ حرام ہے. پھر انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. میرے خیال سے اور کوئی سوال نہیں ہے؟ اور تو کوئی سوالات نہیں ہیں. کسی کو اور سوال کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. چلے میں پھر دعا پڑھتا ہوں اور آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے بھی سنڈے کو 1 بجے ٹورنٹو کے ٹائم کے اعتبار سے درس ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، اور جو لوگ حاضر ہیں ان کی تمام فیملی کو، ان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما. جنہوں نے سوال کیے ان کو بھی پروردگارہ توفیقات میں اضافہ فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. پروردگارہ ہمیں مولا کائنات کے خطبے سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما. محمد وآل محمد کا واسطہ اس درس سے ہماری مولا امام علی علیہ السلام کو راضی فرما. جو لوگ حج و زیارت پہ جا رہے ہیں ان کے حج و زیارت کو قبول فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرت گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انم صاحبہ کے تمام مرحومین کے لیے جو اس پروگرام کی بنیاد گزار ہیں، اور جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے تمام مرحومین کے لیے، جنہوں نے شرکت کی ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ان سوروں کو بطفیل محمد وآل محمد سال فرمایا تمام مومنات کو جن کے نام لیے ان کے مرحومین کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انم صاحب. جزاک اللہ مولانا صاحب اور تمام مومن مومنات کا سب کا بہت بہت شکریہ کہ پارٹیسپیٹ کیا درس کے پروگرام میں. اور مولانا صاحب کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہم سب کو تھوڑا سا قیمتی وقت دیا ہمیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ سنڈے 1 PM ٹورانٹو ٹائم. 1 بجے. خدا حافظ. 1 بجے 12 نہیں 1 بجے 1 PM ٹورانٹو ٹائم. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ.